1963 में भुट्टो वजीर खारजा की हैसियत से अमेरिका गए। ये भुट्टो का वजीर खारजा की हैसियत से अमेरिका का पहला दौरा था, जहां इनकी मुलाकात व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर केनेडी से हुई। इस मुलाकात में भुट्टो साहब से अमेरिका के सदर बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने भुट्टो से कहा, अगर आप अमेरिकी होते तो आप अमेरिका भी के वजीर खारजा होते। उस पर भुट्टो ने कहा, नहीं, अगर मैं अमेरिकी होता तो अमेरिका का वजीर नहीं बल्कि अमेरिका का सदर होता। इस बात को सुनकर वहां के एक फर्द ने कहा, मिस्टर भटोकिया, आप जानते हैं कि आप व्हाइट हाउस में बैठे हैं और व्हाइट हाउस इस वक्त दुनिया का पावर हेड है। भुट्टो साहब ने उस पर फौरन जवाब दिया और कहा कि दुनिया का पावर हेड भी इस वक्त मेरे पांव के नीचे है। 27 अप्रैल 1977 की शाम वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो ने कौमी असम्बली के सामने पौने 2 घंटे की एक नहायत जोशीली तकरीर। इस तकरीर में भुट्टो साहब ने पाकिस्तान में मौजूद बहरान को अमरीकी साजिश करार दिया और कहा, हाथी मुझसे नाराज़ हो गया है। हाथी ने मशरक़ी वस्ता और वियतनाम पर हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। भुट्टो साहब ने इस तकरीर में कहा, इस वक्त मुल्क में गैर मुल्की करेंसी पानी की तरह बहाई जा रही है। कराची में डॉलर 6-7 रुपये का हो गया है। लोगों को अज़ानें देने के पैसे दिए जा रहे हैं और जेल जाने का मुआवजा दिया जा रहा है। ये कौमी साजिश नहीं बल्कि बैनुल कौमी साजिश है। भुट्टो साहब चुप न रहे और उन्होंने कहा, हाथी का हाफजा बड़ा तेज़ है, मेरा जुर्म माफ़ नहीं किया जाएगा। इससे ठीक 2 दिन बाद 29 अप्रैल 1977 को वाशिंगटन पोस्ट में एक स्टोरी छपी जिसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो से अमेरिका की नाराज़गी के 3 असबाब लिखे होते हैं। इसमें लिखा होता है कि अमेरिका जुल्फ़कार अली भुट्टो से इसलिए नाराज़ है कि भुट्टो साहब ने वियतनाम के मसले पर अमेरिका की मुखालफत की। दूसरा, अरब इसराइल जंग थी जिसमें भुट्टो साहब ने अरबों की मदद की और इनकी हमायत की। फिर अमेरिका को ये बात नागवार गुजरी। तीसरी वजह यह कि अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करवाना चाहता था और भुट्टो साहब ने इसकी भरपूर मुखालफत की। ब्रिगेडियर इरशाद तिरमिज़ी, जो उस वक्त के ब्रिगेडियर थे, अपनी किताब में लिखते हैं, 9 अगस्त 1976 को अमेरिका के वज़ीर खारजा हेनरी किसिंजर ने लाहौर गवर्नर हाउस में भुट्टो साहब से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद था कि पाकिस्तान को एटमी ताकत के हसूल और फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट के सौदे से रोका जा सके। इस मुलाकात के बाद हेनरी किसिंजर को इस बात का बखूबी इल्म और अंदाज़ा हो गया था कि भुट्टो साहब की बात अटल है और वो पाकिस्तान को हर सूरत एटमी ताकत बनाना चाहते हैं। वापसी पर जहाज़ पर सवार होने से पहले मिस्टर किसिंजर ने भुट्टो साहब को कहा, मिस्टर भुट्टो, हम तुम्हें एक इबरतनाक मिसाल बना देंगे। मिस्टर भुट्टो, जब सामने से रेलगाड़ी आती दिखाई दे तो अक्लमंद पटरी से हट जाता है। जुल्फ़कार अली भुट्टो इस बात पर सिर्फ मुस्कुराए और अमेरिका के वज़ीर खारजा को अपना मौक़िफ़ मनवाने बगैर जाने दिया। भुट्टो साहब के एक नहायत करीबी साथी मौलाना कौसर नियाज़ी अपनी किताब ओल्ड एंड कट गई में लिखते हैं, अमेरिका में जिमी कार्टर की हुकूमत भुट्टो साहब के बयानात की वजह से इनसे ज़ाती चिढ़ खाते थे। इससे अमेरिका के वज़ीर खारजा, जो खुद भी एक यहूदी थे, ज़ाती तौर पर भुट्टो के ख़िलाफ़ भड़क उठे। किसिंजर और अमेरिका दोनों ये जानते थे कि अगर पाकिस्तान रीप्रोसेसिंग प्लांट हासिल करने में कामयाब रहा तो वो एटम बम इसराइल के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर उन्होंने भुट्टो के अदालती कत्ल का मनसूबा बना लिया। भुट्टो साहब ने भी इस पर अपनी तकरीर, जो कि कौमी असम्बली के बाहर की थी, इसमें कहा, शिकारी कुत्ते मेरे खून के प्यासे हैं और वो सबसे ज़्यादा प्यासे तब हुए जब मैंने फ्रांस से रीप्रोसेसिंग प्लांट का मायदा किया। किसिंजर आए, मुझे धमकी दी और फ्रांस गए। फिर वहाँ के अखबारात में भी काफ़ी शोर मचाया। 5 जुलाई 1977 को जब ऑपरेशन फेयर प्ले के ज़रिए भुट्टो साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया और फिर इन्हें 4 अप्रैल 1977 को तख्तेदार पर लटका दिया। ब्रिगेडियर इरशाद तिरमिज़ी भुट्टो के बारे में अपनी किताब में लिखते हैं कि इन्हें वाशिंगटन से एक खुफिया पैगाम मसूल हुआ था जो कि कोड वर्ड में लिखा हुआ था। उन्होंने इसे अपने दफ्तर में ले जाकर डीकोड करवाया। ब्रिगेडियर इरशाद तिरमिज़ी लिखते हैं कि इन्हें यह पढ़कर शदीद हैरत हुई थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने सफारती दफ्तर में हदायत दी थी कि भुट्टो का फांसी के फंदे तक पहुंचना यकीनी बनाया जाए। इसी तरह साबिक आर्मी चीफ मिर्ज़ा असलम बेग अपनी किताब में इंकशाफ करते हैं कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाली 5 शख्सियात को या तो ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा या तो गलत प्रोपोगंडे के ज़रिए इनकी किरदार कशी की गई। इनमें वो भुट्टो साहब का नाम भी लिख और कहते हैं कि किस तरह इन्हें भी अदालती कार्रवाई के ज़रिए ख़त्म किया गया कि उन्होंने साल 1979 में भुट्टो साहब को दी जाने वाली फांसी की शदीद मुखालफत की थी, मगर आखिरी फ़ैसला जनरल ज़िया ने करना था और इनकी एक ना सुनी गई। ब्रिगेडियर इरशाद तिरमिज़ी लिखते हैं कि अभी पाकिस्तान के आला अदलिया में भुट्टो को फांसी देने का फ़ैसला पेंडिंग था, मगर इससे पहले ही अमेरिका ने अपने सफारत खाने में हदायत दी थी कि भुट्टो का वजूद ख़त्म कर दिया जाए। फिर 4 अप्रैल को भुट्टो साहब को रावलपिंडी जेल में फांसी दी गई। 4 मार्च 2024 को आला अदलिया ने यह इतराफ़ कर लिया था
کہ بھٹو صاحب کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ اس پر ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے بلاول بھٹو کمرہ عدالت میں آبدیدہ ہو گئے۔ عالمی طور پر برطانیہ کے وزیر اعظم نے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی بھٹو صاحب کی پھانسی کو رکوانے کے لیے انہوں نے معافی کی درخواست کی تھی۔ فرانس کے صدر نے بھی بھٹو کی زندگی کے لیے آخری لمحات میں درخواست کی اور بعد میں پھانسی پر اپنے گہرے جذبات کا اظہار کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایک معاہدے پر سائن کرنے والی سابق بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کہا کہ وہ حیرت زدہ ہیں اور انہوں نے پاکستان کے صدر ضیاء الحق پر عالمی رائے کے منافی کام کرنے کا الزام لگایا۔ امریکہ کا سرکاری موقف ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے محتاط رہا۔ امریکی حکام نے اس واقعے پر کھل کر کوئی منظوری یا مذمت کا اظہار نہیں کیا۔ اسلام آباد میں امریکی سفارتخانہ اس بات پر زور دیتا رہا کہ بھٹو کے عدالتی عمل یا جنرل ضیاء کے فوجی حکومت کے فیصلوں میں ملوث نہیں تھے۔ اگرچہ ماضی میں بھٹو اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن جوہری منصوبوں کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا جس نے ان تعلقات میں تناؤ ڈال دی۔ جنرل ضیاء کی شخصیت اور ان کی گفتگو پاکستانی تاریخ میں ایک دلچسپ باب ہے۔ جنرل ضیاء الحق کی گفتگو میں سب سے نمایاں بات ان کی غیر معمولی حاضر جوابی تھی۔ نظر آ رہی ہے، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی یہ سوالات بھی ان کے ختم ہو گئے۔ اب ہم اس تاریخی لمحے کی بھی بات کریں گے کہ جب جنرل ضیاء الحق نے امریکی صدر جمی کارٹر کی جانب سے پاکستان کو دی جانے والی $400 ملین کی پیشکش کو ایک سادہ لیکن طاقتور جملے سے مسترد کر دیا، جس نے عالمی سیاست میں ایک نئی بحث چھوڑ دی۔ لیکن یہ شروع کیسے ہوا، آئیے جانتے ہیں۔ دراصل سرد جنگ کے زمانے میں عالمی سیاست میں غیر یقینی کیفیت تھی۔ 1979 میں افغانستان میں سوویت یونین کی مداخلت نے خطے کے حالات بدل دی۔ امریکہ نے خطے میں سوویت اثرات کو محدود کرنے کے لیے پاکستان کی اہمیت کو فوری طور پر سمجھا۔ ایسے میں امریکہ کے صدر جمی کارٹر نے جنرل ضیاء الحق کو $400 ملین کی امداد کی پیشکش کی تاکہ سوویت یونین کا مقابلہ کرنے میں مدد مل سکے، لیکن جنرل ضیاء نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ ان کا تاریخی جملہ، یہ رقم مونگ پھلی کے دانے کے برابر ہے، نہ صرف امریکہ کو ایک واضح پیغام تھا بلکہ پاکستان کی خود مختارانہ پالیسیوں کو بھی نمایاں کرتا تھا۔ ضیاء الحق کے اس جواب کو امریکی میڈیا میں کافی مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا جاتا رہا۔ اسی طرح جنرل ضیاء کے بیٹے اعجاز الحق کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں جنرل ضیاء اور امریکہ کے صدر جمی کارٹر کا ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ میں جنرل ضیاء نے امریکہ کا اپنا آفیشیل وزٹ کیا، جہاں بات چیت کے دوران امریکہ کے صدر کارٹر نے پوچھا، جناب آپ نے ہماری $400 ملین کی پیشکش کو سرسری انداز میں ٹھکرا دیا۔ اس پر جنرل ضیاء نے کہا، جناب اب اس معاملے پر بات 4 نومبر کو ہوگی۔ یہ سن کر امریکہ کے صدر کے چہرے پر شرمندگی چھا گئی اور وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بقول پاکستانی سفیر آغا شاہی کے، ایک پاکستانی صدر امریکی صدر کو یہ کہہ رہا تھا کہ جاؤ پہلے الیکشن جیت کر آؤ، پھر آ کر بات کرنا۔ پھر اگلے سال 20 جنوری 1981 کو امریکی صدر جمی کارٹر چلے گئے اور رونلڈ ریگن امریکہ کے صدر منتخب ہوئے۔ ریگن نے ضیاء کو $3 بلین سے بھی زیادہ امداد دینے کی پیشکش کی، جمی کارٹر کی پیشکش سے بھی کہیں 8 گنا زیادہ۔ اس جنگ میں سوویت روس کو شکست ہوئی اور امریکیوں نے اپنی توقعات سے بڑھ کر کامیابیاں سمیٹیں۔ امریکی صدر جمی کارٹر نے 1 اکتوبر 2024 کو اپنی 100 سال کی سالگرہ منائی۔ 100th birthday today at home. جنرل صدر ضیاء الحق کی موت 17 اگست 1988 کو ہوئی جب ان کا طیارہ C-130 بہاولپور کی بستی لال کمال میں گر کر تباہ ہوا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس حادثے میں امریکی سفیر اور رتاشی مارے گئے، مگر امریکہ نے کبھی بھی اس حادثے کی تحقیقات کے لیے دلچسپی نہیں دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل ضیاء کی موت کو امریکی سازش کہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جنرل ضیاء کے قریبی ساتھی جن کا 100 سال کی عمر میں انتقال ہوا، جن کے بارے میں دا فرائیڈے ٹائمز نے لکھا تھا اے مین فار آل سیزنز، وہ بتاتے ہیں کہ اس حادثے کے پیچھے امریکی تھے۔ صاحب آپ بہت کلوز رہے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ، پھر ان کا جہاز کریش ہو گیا، کون سی طاقت پر بلیم زیادہ ڈالا جا سکتا ہے اس واقعے کی ذمہ داری؟ امریکن۔ انہوں نے سازش کر کے اپنے ایمبیسڈر کی قربانی دے دی، اور وہ مزید بتاتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر اپنے چاہتے تو یہ سازش ناکام بنا سکتے تھے۔ اسی طرح نیو یارک ٹائمز سے شہرت پانے والے محمد حنیف اپنی کتاب اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز میں بھی امریکہ کو اس حادثے کا قصوروار بتاتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک فکشن ناول ہے مگر اس میں تاریخی پس منظر اور واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ جنرل ضیاء کے حوالے سے وہ ایک قصہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک رات جنرل ضیاء اپنے مالی کی سائیکل اور چادر لے کر اسلام آباد کی سڑکوں پر نکل پڑے، یہ جاننے کے لیے کہ عام آدمی ان کے بارے کیا سوچتا ہے۔ ابھی وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر ہی تھے کہ ایک کانسٹیبل نے انہیں روک کر کہا
چاچا جی آپ بغیر ہیڈ لائٹ کے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے صدر پاکستان کو بغیر پہچانے سائیکل سے اتروا کر انہیں مرغا بنوا لی۔ جب جنرل ضیاء کی کمر تھک گئی تو انہوں نے کانسٹیبل سے کہا میں جنرل ضیاء ہوں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ کیا اس غریب قوم پر ایک جنرل ضیاء کافی نہیں؟ محمد حنیف لکھتے ہیں کہ اس پر جنرل ضیاء کو جواب مل گیا تھا کہ عام آدمی ان کے بارے کیا سوچتا ہے۔ جنرل ضیاء کی شہادت کے 2 دن بعد 19 اگست 1988 کو انہیں فیصل مسجد کے احاطے میں دفنا دیا گیا۔ ان کا جنازہ ایک عوامی جلوس کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا جنازہ تھا جس میں 40 ممالک کے سربراہان نے شرکت کی، جن میں بھارت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی بھی شامل تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے بیٹے جنرل ضیاء کے طیارے حادثے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنرل صاحب کے طیارے میں کوئی بھی تکنیکی خرابی نہیں تھی، مگر جب وہ واپسی پر راولپنڈی واپس آنے لگے تو کچھ لوگوں نے ان کے طیارے میں آم کی پیٹیاں رکھوائیں جن میں نرو گیس تھی۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ امریکنز اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس حادثے میں امریکی عہدیداران مارے گئے، مگر امریکہ نے اس کے اوپر کوئی بھی تحقیقات کرانے میں دلچسپی نہیں دکھائی، اور امریکہ کی بلو بک کے مطابق جہاں بھی کسی امریکی عہدیدار کی موت ہوگی تو ابھی اس کی تحقیقات کرنے میں اتنا ہی وقت لے گی جتنا جہاز میں بیٹھ کر اس جگہ تک پہنچنے میں لگتا ہے۔ ضیاء الحق کے اس طیارے کے حادثے کے بعد امریکی صدر رونلڈ ریگن نے کہا 130 کے حادثے میں پاکستان کے صدر ضیاء الحق اور پاکستان میں امریکی سفیر آرنلڈ رافیل اور دیگر کی ہلاکت کے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوا ہے۔ امریکہ کی خوش قسمتی تھی کہ صدر ضیاء جیسا دوست ملا، لیکن پاکستان کے لیے ہماری حمایت کسی فرد پر منحصر نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات 3 دہائیوں پرانے ہیں، جیسا کہ اس کی سلامتی اور استحکام کے لیے ہمارا عزم ہے۔ پاکستانی عوام اور پاکستان کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کے لیے ہماری بھرپور حمایت جاری رہے گی۔ ہم قائم مقام صدر غلام اسحاق خان کی بھرپور حمایت کریں گے۔ نینسی اور میں بیگم ضیاء اور ان کے خاندان کے ساتھ ان کے عظیم نقصان پر اپنی گہری ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کو اس مشکل کی گھڑی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل سمیت ہندوستان، بنگلہ دیش، اردن کے کئی ممالک کے سربراہان نے اس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اس وقت کے امریکہ کے نائب صدر بش نے تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا صدر ضیاء ہمارے دوست تھے، ان کی موت ایک کلمیے سے کم نہیں۔ امریکی اخبار دا نیو یارک ٹائمز نے لکھا Zia of Pakistan killed as blast downs plane. U.S. envoy 28 others die. دا واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس سے ملتی جلتی خبر لکھی کہ صدر ضیاء الحق اور امریکی سفیر پاکستان میں طیارے کے دھماکے میں مارے۔ My name is Benazir Bhutto, symbol of the democratic Pakistan. پاکستان کی 2 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والی بینظیر بھٹو اور امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستانی سیاست اور بین الاقوامی سفارتکاری میں بڑی اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم نے 2 مرتبہ 1988 اور 1993 میں وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا۔ ان دونوں دور میں بینظیر بھٹو کا امریکہ کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو سامنے آیا۔ بینظیر بھٹو نے پہلی بار 1988 میں وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا، جو سوویت یونین کے افغانستان سے انخلاء اور سرد جنگ کے خاتمے کا دور تھا۔ امریکہ نے ان کی حکومت کی حمایت کی، لیکن پاکستان کے جوہری پروگرام پر خدشات امریکہ نے برقرار رکھے۔ امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ وہ جوہری پروگرام کو محدود کر دے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ پیدا ہوا۔ اس بارے میں پاکستان کے سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والی شخصیات میں سے ایک تھی۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں امریکہ اور اسرائیل کی سازشوں کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ مرزا اسلم بیگ نے وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی امریکہ کے آگے ڈٹ جانے کی تعریف کی، جو بعد میں بینظیر بھٹو کے لیے ذاتی نقصان کا باعث بنا۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن نے اپنی کتاب میں بینظیر بھٹو کی تعریف کرتے ہوئے انہیں ایک جرأت مند رہنما قرار دیا تھا۔ بینظیر بھٹو نے اپنی سیاسی زندگی کے دوران کئی بار امریکہ کے دورے کیے۔ بینظیر بھٹو نے 1989 میں امریکہ کا سرکاری دورہ کیا۔ اس دورے میں انہوں نے امریکی صدر جارج ایچ.ڈبلیو. بش سے ملاقات کی۔ اپنے سرکاری دورے کے دوران انہیں کانگریس سے بھی خطاب کرنے کا موقع ملا، جو کہ ایک پاکستانی وزیر اعظم کے لیے منفرد اعزاز تھا۔ ان کے اس خطاب کو بھرپور پذیرائی ملی اور کانگریس کے اراکین نے 2 منٹ تک کھڑے ہو کر ان کے لیے تالیاں بجائیں۔ یہ خطاب ان کے لیے عالمی سطح پر پذیرائی کا ذریعہ بن گیا۔ کانگریس میں ان کے لیے 2 منٹ تک جاری رہنے والے اسٹینڈنگ اوویشن ایک غیر معمولی تھا، اور یہ واقعہ پاکستان کے لیے بھی ایک سفارتی کامیابی کا لمحہ تھا۔
دوستو یہ ویڈیو بینظیر بھٹو کے 1989 کے دورے امریکہ کی ہے، جس میں امریکہ کی حکومت کی جانب سے بینظیر بھٹو کو گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا تھا۔ اسی تقریب کے دوران امریکی صدر بش بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی اس تقریب کے دوران کہا، امریکی عوام اور وہ بذات خود بینظیر بھٹو کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بینظیر بھٹو کو خطاب کرنے کی دعوت دی اور ان کے لیے خود سٹیج خالی کر دیا۔ اس دورے کے دوران امریکہ نے پاکستانی وزیر اعظم کو وائٹ ہاؤس میں بھی اسٹیٹ ڈنر دیا۔ اس ڈنر کے دوران بینظیر بھٹو نے امریکیوں سے خطاب کیا۔ یہ بینظیر بھٹو کا امریکہ کا کامیاب دورہ تھا۔ یہ مناظر بینظیر بھٹو کے امریکہ کے دوسرے سرکاری دورے کے ہیں، جو کہ بینظیر بھٹو نے 11 اپریل 1995 کو کیا تھا۔ اس دورے میں بینظیر بھٹو نے امریکی صدر بل کلنٹن سے ملاقات کی اور ایک اہم مسئلے پر بات کی۔ یہ مسئلہ 28 F-16 فائٹر جیٹس کا تھا، جن کے لیے پاکستان نے امریکہ کو پیسے ادا کیے ہوئے تھے، لیکن وہ جیٹس ابھی تک پاکستان کو مل نہیں سکے تھے۔ اس ملاقات میں پاکستانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے امریکی صدر بل کلنٹن سے کہا، یا تو پاکستان کے فائٹر جیٹس پاکستان کو دیے جائیں یا تو پاکستان کے پیسے۔ یہ مسئلہ 1990 میں امریکی قانون سے پیدا ہوا تھا، جس کے تحت پاکستان کو جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کے خدشات کی بنا پر فوجی امداد اور سپلائز فراہم نہیں کی جا رہی تھی۔ اگرچہ یہ ملاقات پاکستان کے جوہری یعنی ایٹمی دھماکوں سے 3 سال پہلے کی تھی، مگر امریکہ نے پاکستان کو F-16 جیٹس کی فراہمی کو انہی خدشات کی بنا پر روک کر رکھا ہوا تھا۔ بل کلنٹن کے ساتھ ملاقات کے دوران بینظیر بھٹو نے یہ بات واضح کی کہ اگرچہ پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت ہے، لیکن پاکستان انہیں تیار کرنے یا دھماکہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ امریکہ کو جیٹس کے لیے ادائیگی کرنا اور پھر انہیں پاکستان کو نہ دینا پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے اس مسئلے کو تسلیم کیا۔ انہوں نے بینظیر بھٹو سے وعدہ کیا کہ وہ امریکی کانگریس سے مشورہ کر کے اس مسئلے کو حل کرنے پر غور کرتے ہیں۔ بینظیر بھٹو نے اس دورے کے دوران امریکی صدر سے ایک مشترکہ کانفرنس کی، اور اس ویڈیو میں بینظیر بھٹو کی امریکہ کے صدر کے آگے ہمبلنس اور کانفیڈنس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ and not taken any action to accelerate our common goals of non-proliferation. بینظیر بھٹو کے اس دورے سے پہلے 26 مارچ 1995 کو امریکی صدر بل کلنٹن کی وائف ہیلری کلنٹن نے پاکستان کا دورہ کیا اور انہیں بینظیر بھٹو نے ریسیو کیا۔ ان دونوں خواتین لیڈرز نے اس ملاقات میں عورتوں اور بچوں کے حقوق پر تبادلہ خیال کیا۔ بینظیر بھٹو نے ہیلری کلنٹن کے لیے کہا، Clinton, to me and to the people of Pakistan, you are both tough and a great leader. ہیلری کلنٹن نے اس ملاقات کے بعد بینظیر بھٹو کی میزبانی کو سراہا اور انہیں پاکستان کی جمہوری طاقت قرار دیا۔ بینظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو پاکستان کے شہر راولپنڈی میں شہید کیا گیا۔ اس پر پاکستان میں صف ماتم بچھ گیا اور پاکستان کی فوجی حکومت نے ان کی وفات پر 3 روزہ قومی سوگ منانے کا اعلان کیا۔ امریکہ کے مشہور اخبار دا نیو یارک ٹائمز نے لکھا، Bhutto is killed and Pakistan faces more rages and turmoil. ہیلری کلنٹن نے ان کی وفات پر کہا، مجھے بینظیر کے قتل پر بہت دکھ اور غصہ ہے۔ وہ ایک باہمت خاتون تھیں، میرا ان کے ساتھ تعلق سالوں پرانا تھا۔ بینظیر بھٹو کی شہادت پر براک اوباما نے کہا، میں بے نظیر بھٹو کی دہشت گردی کے اس ظلم میں موت سے صدمے اور غمزدہ ہوں۔ وہ پاکستانی عوام کی جمہوری امنگوں کی ایک قابل احترام اور لچکدار وکیل تھیں۔ ہم اس کے نقصان پر سوگ میں ان کے ساتھ شامل ہیں اور جمہوریت کی تلاش اور دنیا کی مشترکہ سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے دہشت گردوں کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی سینیٹر براک اوباما نے کہا۔ یہ امریکہ کے سابق اسپوکس پرسن رچرڈ باؤچر ہیں، جو جنرل پرویز مشرف کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ We're very concerned and we're very disappointed that Pakistan has taken another turn away from democracy. دراصل پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے اپنے 1999 کے مارشل لا کے بعد یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اکتوبر 2002 تک اقتدار کو جمہوری حکومتوں کے سپرد کر دیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور 20 جون 2001 کو انہوں نے صدر پاکستان رفیق طارق کو گھر بھیج دیا اور خود کو صدر کے عہدے پر فائز کر لی۔ اس پر رچرڈ باؤچر نے امریکہ کا موقع بھی اسی دن جاری کیا اور اپنے پیغام میں کہا کہ انہیں اس بات کا شدید دکھ ہے کہ پاکستان جمہوری طور پر ایک اور قدم پیچھے چلا گیا۔ جمہوریت کسی بھی قوم کا بنیادی حق ہوتی ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کا اسمبلیہ طور پر خود کو صدر منتخب کرنا باعث تشویش ہے اور امریکہ تب تک پاکستان کی امداد پر لگی پابندیاں ختم نہیں کرے گا جب تک اقتدار کو واپس عوام کے نمائندوں کے سپرد نہیں کیا جاتا۔ امریکی امداد حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو چاہیے
को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा कर इक़्तिदार को जमहूरी हुकूमतों के सपुर्द कर दें। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फ़ौजी हुकूमत को इसके बाद बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अमेरिका ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार किया। और क्या आप जानते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बहैसियत सदर पाकिस्तान किस मुल्क ने सबसे पहले तस्लीम किया? भारत ने। जी हाँ, भारत। उस वक्त भारत में बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी। जनरल मुशर्रफ इस बारे में अपनी किताब में लिखते हैं कि जब 2001 में भारत में ज़लज़ला आया तो उन्होंने ये पहला मौका जानते हुए भारत के वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जी को फ़ोन किया और इनसे अफसोस किया। मुशर्रफ साहब लिखते हैं कि इससे भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आई। पाकिस्तान ने भारत में आने वाले ज़लज़ले के बाद इमदादी तौर पर एशिया और अद्वियात भेजी। फिर 20 जून 2001 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सदर पाकिस्तान का हलफ उठाया और आलमी तौर पर भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनकी सदारत को सबसे पहले कबूल किया। इसके बाद अमेरिका ने भी इसी साल 9/11 के बाद पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के बारे में गौर करना शुरू कर दिया। 9/11 के दिन के हवाले से जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं, बकौल जनरल परवेज़ मुशर्रफ वो इसी दिन कायद-ए-आज़म के मज़ार पर मौजूद थे। इनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कान में आकर आहिस्ता से कहा, सर एक जहाज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से टकरा गया है। परवेज़ मुशर्रफ शुरू में ये समझे कि कोई प्राइवेट प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से टकरा गया होगा। इसके बाद वो घर आ गए और कराची के कोर कमांडर से एक मीटिंग की। परवेज़ मुशर्रफ अभी अपने मुकालमे में ही थे कि इनके मिलिट्री सेक्रेटरी कमरे में दाखिल हुए और बगैर पूछे और बताए टीवी ऑन करने लगे। परवेज़ मुशर्रफ ने इन्हें डांट कर कहा, ऐसी भी क्या जल्दी है? तो इस पर उन्होंने कहा, सर आप देखें तो सही टीवी पर क्या आ रहा है। उन्होंने जैसे ही टीवी ऑन किया फिर CNN पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो देखा वो इनके लिए नाकाबिले यकीन था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने देखा कि एक हवाई जहाज़ जो अगवा हो चुका था ट्विन टावर से टकरा गया था, दूसरा जहाज़ पेंटागन से टकराया, जबकि एक और जहाज़ वाइट हाउस से टकराने वाला था। ये सब जंग का आगाज़ था। परवेज़ मुशर्रफ इस पर एक तबसरा अपनी किताब में लिखते हैं कि दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क पर इसकी सरजमीन से हमला किया गया, जिसमें इसके ही हवाई जहाज़ों को रॉकेटों की तरह इस्तेमाल किया गया। ये एक बहुत बड़ा अलमिया था और एक अजीम ताकत की अना के लिए एक बहुत बड़ा दचका था। अमेरिका एक ज़ख्मी रीछ की तरह यकीनन पुरतशद्दुद जवाब देगा। अगर उस अमर का मरकज़ी किरदार अलकायदा हुई तो रीछ सीधा हमारा रुख करेगा। ये बिल्कुल सच था और बाद में सच साबित हुआ। अगली सुबह जनरल मुशर्रफ गवर्नर हाउस में किसी मीटिंग की सदारत कर रहे थे कि मीटिंग के दौरान इनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने इन्हें कहा कि फ़ोन कॉल पर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा कॉलिन पावेल हैं। मुशर्रफ ने मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा, मैं इन्हें बाद में कॉल कर लूँगा, क्योंकि मुशर्रफ अभी मीटिंग में थे और इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। इनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने इनसे कहा कि आप अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा से बात कर ही लें। जनरल मुशर्रफ बाहर आए और अमेरिका के फ़ॉरेन मिनिस्टर से बात की। पावेल ने जनरल मुशर्रफ को सीधे सीधे कहा, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे ख़िलाफ़। एक और किस्सा जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं, अगले दिन जब मैं इस्लामाबाद में था तो DGI ISI का, जो उस वक्त वाशिंगटन में थे, फ़ोन आया और उन्होंने मुझे अमेरिकन डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड आर्मिटेज के साथ मुलाकात के बारे में बताया। आर्मिटेज ने इंतहाई गैर सफारती अल्फाज में, जो मेरे ख्याल में कभी उस तरह नहीं बोले होंगे, पावेल के अल्फाज दोहराए और DG से कहा कि न सिर्फ हमें ये फैसला करना है कि हम अमेरिका के साथ हैं या दहशतगर्दों के, बल्कि हमने अगर दहशतगर्दों का साथ देने का फैसला किया तो वो बमबारी करके हमें पत्थर के दौर में वापस भेज देंगे। अमेरिका के डिप्टी और सेक्रेटरी स्टेट ने ऐसे किसी भी बयान या धमकी से इनकार किया और उन्होंने कहा, अगरचे मैंने पाकिस्तान के DGI ISI के साथ साफ और सीधी बात कही, मेरा मौक़िफ़ स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मगर मैंने कभी भी पाकिस्तान को पत्थर के ज़माने में भेज देने की बात नहीं की। इसके अलावा अमेरिकी सदर जॉर्ज W. बुश ने इंटरनेशनल फोरम्स पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तारीफ़ की कि उन्होंने अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इनकी भरपूर मदद की। जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपनी किताब में पाकिस्तानियों के लिए लिखते हैं कि पाकिस्तान, मैंने अमेरिका के साथ एक मद्दे मुकाबिल की तरह बाजी खेली। जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपनी किताब में एतराफ़ भी करते हैं कि अगर हमने अमेरिका का साथ ना दिया होता तो इसका रद्द अमल गुस्से से भरपूर होना था, और क्या पाकिस्तान के पास उनके हमले का मुकाबला करने की हिम्मत थी? इसका जवाब नफ़ी में था।